پیٹ کو بھی حرام سے بچاتے. آج سے 50 سال پہلے اتنے جلسے نہیں ہوتے تھے، لیکن ہماری پبلک سدھری ہوئی تھی. آج ہر ریاست میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں جلسے ہو رہے ہیں، لیکن پبلک سدھرتی نہیں. پہلے ہو سکتا ہے جلسے میں اتنی پبلک بھی نہیں آتی تھی، لیکن لوگ محتاط تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے. گھر کا تقدس کا عالم یہ تھا کہ گھر کا جیٹھ چھوٹی بھاوجوں سے گفتگو کرنے میں احتیاط کرتا تھا کہ یہ میری بھائی کی بیوی ہے. جو نہیں، ہمیں تو ڈر لگتا ہے مسجد میں آنے والی شیرنی بھی کبھی کبھی کھانے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کچھ بھی کھلا رہے کسی. قاضی صاحب کی بیٹی مبارک جیسے مزدور کی بیوی بن گئی. رات گزری، فجر کی نماز میں مبارک پھر اذان دینے کے لیے آئے. اذان دینے کے بعد مبارک کا چہرہ قاضی صاحب نے دیکھا. بڑھتا ہوں بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، بتاؤ ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا. میرے بھائیوں، ہم واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں. یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں. فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں. دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں. میرے بھائی، ہماری قبر میں جو کوئی نہیں آئے گا ان کے لیے گھنٹوں لگا رہے ہو، اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 5 وقت کی نماز پڑھو گے صرف 50 منٹ کا ٹائم لگے گا. یاد رکھو کتنے بڑے عذاب سے بچ جاؤ گے. اور اگر 10 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکالا میرے بھائی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، سچے رسول فرما رہے ہیں کہ جو نماز میں سستی کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا. جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے یہ مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے. عام طور پر جب ہم کسی مومن کی میت میں شریک ہوتے ہیں اور اس کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو ان آیتوں کو ہم بطور دعا پڑھتے ہیں. منہا خلقناکم، اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں ملا دیا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، اور اسی مٹی سے پھر تمہیں اٹھایا جائے گا. مومن ہونے کی حیثیت سے، ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جب ہم مریں گے تو مرنے کے بعد ہمیں پھر اٹھایا جائے گا. مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا. اور اس عقیدے کے حوالے سے اہل کفر بڑے تردد کا شکار ہیں، اور انہوں نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا کہ مرنے کے بعد بھی اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوسری مرتبہ اس کو پیدا کرنے میں کیا دقت ہے، اسے کیا دشواری ہے. ہم سب مردہ تھے، اللہ رب العزت نے قطرے سے، اور وہ بھی قطرے کے اندر جو کروڑوں جراثیم ہوتے ہیں، اس کے ایک جرثومے سے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. جو اللہ رب العزت ہمیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کرنے اور زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے، جو ماں کے پیٹ سے ہمیں زندہ نکالتا ہے، وہ قبر کے پیٹ سے بھی ہمیں زندہ نکال سکتا ہے. اور ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے، یہ ہمیں یقین رکھنا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مگر یاد رکھیں قبر میں تو سب بن سنور کر جائیں گے، قبر میں تو سب نہلا دھلا کر کے دفن کیے جائیں گے، قبر میں تو سب بغیر کسی داغ، بغیر کسی دھبے کے کفن کے حوالے سے رکھے جائیں گے. قبر میں رکھے جاتے ہیں، خوشبو بھی لگی ہوتی ہے، قبر میں رکھے جاتے ہیں، صاف ستھرا کفن بھی ہوتا ہے، قبر میں رکھے جاتے ہیں تو نہلائے دھلانے کے بعد رکھے جاتے ہیں. مگر یاد رکھنا ہر مسلمان کو، ہر انسان کو نہلا دھلا کر اچھا کفن پہنا کر اس کی قبر میں اسے رکھا جاتا ہے. مگر اب دل کے کانوں سے سننا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کوئی لمبی تمہید نہیں ہوگی، مگر جب قبر سے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن میدان محشر میں، جب انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ اکبر، جب سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو قبروں سے اٹھنا ایک حالت میں نہیں ہوگا، ایک شکل میں نہیں ہوگا، بلکہ آئیے اللہ اکبر آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے پیش کروں، اس کا مفہوم پیش کروں. خطیب بغدادی
اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے 10 گروپ ہوں گے، وہ 10 گروپ میں تقسیم ہوں گے، الگ الگ گروپ کی شکل میں اٹھیں گے، اللہ اکبر۔ اور جب لوگ اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے تو ان کی شکلیں انسانوں جیسی نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو اعمال کرتے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق ان کی شکلیں ہوں گی۔ اب تھوڑی دیر اگر اپنی آخرت کے حوالے سے ہم سنجیدہ ہیں، ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو ذرا دل کے کانوں سے سننا کہ میں کیسا اٹھوں گا قبر سے اور میں کون سی شکل لے کر اٹھوں گا قبر سے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کتاب کا حوالہ پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ اب آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلا گروپ جو قبر سے نکلے گا، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، بڑی تعداد میں مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، بہنوں کی توجہ اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ نصف امت ہے، یہ آدھی امت ہے۔ اگر ایک عورت کی اصلاح ہو جائے تو عورت وہ چیز ہے کہ عورت کے سنورنے سے پورا معاشرہ سنور سکتا ہے، پورا خاندان سنور سکتا ہے، پورے خاندان میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 10 قسم کے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی جب قبروں سے اٹھیں گے الگ الگ صورتیں ہوں گی، الگ الگ شکلیں ہوں گی۔ پہلا گروپ جو اپنی قبر سے نکلے گا، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پہلا گروپ جو قبر سے نکلے گا وہ بندر کی شکل میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ انسان ہو کر ان کی شکلیں بندر کی طرح کر دی جائے گی، یعنی وہ بندر کی شکل لے کر اٹھیں گے، پورا جسم انسان کی طرح ہوگا اور چہرہ بندر کی طرح ہوگا۔ ذرا غور تو فرمائیں، اللہ اکبر۔ اگر چہرے پہ پھنسی آ جاتی ہے، شادیوں میں شریک ہونا بند کر دیتے ہیں، چہرے پہ پھنسی آ جاتی ہے، بچے کلاس جانا بند کر دیتے ہیں، پھنسی والا چہرہ لے کر کے میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں؟ اللہ کے بندو، تمہارے اور میرے سچے رسول مرتبہ مردہ دفن ہونے کے بعد دوبارہ نکالا نہیں جا سکتا۔ مومن کے سینے میں ایسے باتیں دفن ہو جاتی ہے، مومن اپنی زبان پر نہیں لایا کرتا، مگر اللہ اکبر آج چگل خوری کو تو گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ آج یہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ چگل خوری سے بچنے کی فضیلت پر بہت خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں۔ امام غزالی اپنی تفسیر سورہ یوسف میں لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیا اور کنویں میں ڈالنے کے بعد آپ کا کرتا اتار کر ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون میں بھائی کا کرتا رنگ لیا اور رنگنے کے بعد روتے دھوتے آئے اور اپنے ابا کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ اس کی آواز تھوڑی کھول، آواز کھینچ رہے، تھوڑی کھول۔ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام رونے لگے کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا۔ حالانکہ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن اصل جو عنوان سے متعلق بات ہے میں اسی سے لے کر کے کر رہا ہوں۔ میرے بیٹے کو بھیڑیا، اتنا خوبصورت بیٹا بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، لکھا گیا کہ اتنے خوبصورت تھے کہ جب آپ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ آپ کے حلق کے اندر اترتا ہوا نظر آتا تھا۔ حسن کا یہ عالم تھا، خوبصورتی کا۔ بھوکا دیکھ لیتا تھا تو اس کا پیٹ بھر جاتا تھا، پیاسا دیکھ لیتا تھا تو اس کی پیاس ختم ہو جاتی تھی۔ یہ حسن یوسف علیہ السلام تھا۔ تو اتنا خوبصورت بچہ میرا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور وہ بھیڑیے کو جنگل سے پکڑ کے بھی لائے بطور ثبوت کہ ابا جان یہ وہی بھیڑیا ہے جو ہمارے بھائی یوسف کو کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے کہا او بھیڑیے، میرے معصوم بیٹے کے معصوم بچپن پر تجھے ترس نہ آیا؟ تو نے میرا معصوم بچہ کھا لیا، میرا بیٹا کھا لیا۔ بھیڑیے نے کہا اللہ کے نبی آپ جانتے کہ یوسف بھی اللہ کا نبی ہے اور اللہ نے حرام کیا ہے جانوروں پر اور زمین پر کہ وہ کسی نبی کو کھائے،
میں جانور ضرور ہوں لیکن یوسف صدیق کو جانتا ہوں کہ وہ اللہ کا نبی ہے، میں اس کو نہیں کھا سکتا، یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے کہ میں نے اس کو کھایا، میں نے نہیں کھایا۔ البتہ یوسف کے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بچے تو سمجھ نہیں پائے کہ ابا میں اور بھیڑیے میں باتیں کیا ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ نبی کو جانوروں کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب بھیڑیا باتیں کرنے لگا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بتا پھر میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا جانتا سب ہوں مگر بتاؤں گا نہیں، اگر بتا دوں گا تو یہ چگلی ہوگی اور چگل خوری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں بھیڑیا ضرور ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں، میں آپ کے گھر کے اندر چگل خوری نہیں کر سکتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں بھیڑیا کی یہی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس بھیڑیا کے بھی جنت میں جانے کا وعدہ فرمایا۔ جیسے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی، یعقوب یوسف علیہ السلام کا وہ بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی کے بیٹوں کی چگلی نہیں کی تھی، اس نے اپنی زبان کو چگلی سے بچایا تھا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں ذرا غور تو کرو، ایک جنگلی بھیڑیا اگر چگلی سے بچ جائے اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے، اگر امت محمد یا چگلی سے بچ جائے تو اللہ ان کو کیوں جنت عطا نہیں فرمائے؟